السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله منها فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ساریاں تعریفاں
ہر طرح دیاں تعریفاں جیڑیاں بھی ممکن ہو سکدیاں نے سب اللہ پاک دے واسطے نے۔ اسی سارے مسلمان اللہ پاک دی حمد بیان کر دے ہاں۔ وَنَسْتَعِينُهُ تے اپنے ہر کم دے اندر اللہ پاک دی مدد دے محتاج ہاں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اسیں اللہ پاک دی ذات تے ایمان لیائے ہاں تے اسے دی پاک ذات تے ساڈا بھروسہ ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا تے اسیں اللہ پاک کولوں پناہ مانگنے ہاں اپنے نفساں دیاں شرارتاں تو۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا تے اپنے برے اعمال دیاں شامتاں تو۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ جسنوں اللہ پاک ہدایت فرما دین اسنوں پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ تے جسنوں اللہ پاک خود اپنے علم و حکمت دے نال گمراہ کر دین اسنوں پھر بھری دنیا وچ کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تے اسی سارے مسلمان گواہی دینے ہاں کہ اللہ پاک دے سوا کوئی بندگی دے لائق نہیں۔ وہ ایک اللہ ہے اس دا کوئی شریک نہیں۔ تے اسی سارے مسلمان شہادت دینے ہاں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک دے خاص بندے نے تے اللہ پاک دے بھیجے ہوئے نے۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ اللہ تعالیٰ نے آپ حق دے کے بھیجیا قیامت تو پہلے پہلے اپنے منن والیاں اپنے انعامات دی خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجیا تے اپنے نافرماناں اپنے دردناک عذاباں تو ڈران والا بنا کے بھیجیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ جس شخص نے بھی اطاعت کی تھی اللہ پاک دی تے اس دے رسول دی او کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ تے جس شخص نے بھی نافرمانی کی تھی اللہ پاک دی تے اللہ دے رسول دی او گمراہ ہو گیا او سیدھے رستے تو ہٹ گیا۔ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا تے جڑا بھی شخص اللہ پاک دی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ پاک دا کچھ نہیں بگاڑدا وہ اپنی جان دا نقصان کردا ہے۔ نسأل اللہ ربنا ان یجعلنا ممن یطیعہ ویطیع رسولہ اسی اللہ پاک کو سوال کرنے ہاں اللہ پاک اگے دعا کرنے ہاں کہ اے ساڈے پروردگار سانو انہاں لوگاں وچوں بنا
جڑے صرف تیری اطاعت کردے نے، تیرے رسول دی اطاعت کردے نے، آمین۔ اے اللہ، اے ساڈے پروردگار، سانو انہاں لوگاں وچوں بنا جڑے ہر کم دے اندر تیری رضا مندی طلب کردے نے، تیری ناراضگی تو بچ دے نے، آمین۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَا، اسی سوائے اس دے کچھ نہیں کہ اسی اللہ پاک دے ہاں تے اللہ پاک دے نال ہاں۔ اما بعد، اللہ پاک دی حمد و ثنا تے اس دے حبیب پر درود و سلام تو بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک تمام کلاماں وچوں بہترین کلام اللہ پاک دی کلام ہے قرآن مجید۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے زندگی گزارن دے تمام طریقیاں وچوں بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ اور راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، تے ساریاں کماں وچوں برے کم او نے جڑے اللہ پاک دے دین دے اندر نویں بنائے جان۔ وکل محدثۃ بدعہ، تے ہر او کم جڑا اللہ پاک دے دین دے اندر نیکی سمجھدیاں ہویاں نواں بنایا جائے او بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، تے ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، تے ہر گمراہی آگ نو لے جان والی ہے، نعوذ باللہ منہا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ پاک کولوں ڈر جاؤ جس طرح اس تو ڈرن دا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تے مرن تو پہلے پہلے مسلمان بن جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تے تسیں سارے مل کے اللہ پاک دے دین دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو، تے فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ پاک دی نعمت نو جڑی اس نے تانوں عطا کیتی۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جدوں تسیں آپس وچ دشمن سجے تے اللہ پاک نے تواڈے دلاں وچ محبت پا دتی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس تسیں اللہ پاک دی اس نعمت دے سبب بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تے تسیں اس دشمنی دی وجہ تو اگ دے گڑے دے کنارے پہنچ چکے سو، پس اللہ پاک نے تانوں اس اگ تو بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ پاک
اپنی آیتاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، ننھے منھے بچوں، معزز سامعین، خواتین، اللہ پاک دا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو مسلمانہ دے کر پیدا فرمایا، اور اے اللہ پاک دی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی ساری زندگی جڑی چند سال اللہ پاک نے سانو عطا کیتی، اسی 24 گھنٹے اللہ دا شکر ادا کرتے رہیے تے تاویں اللہ پاک دا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تے اے نعمت، اس دا احساس ادو انسان ہوئے گا جدو انسان اپنے پہچانے تے اپنے انجام نو پہچانے۔ جڑے پائی ٹون لا کے بیٹھے نے، یہ ٹون چھڑ دیو، جڑے گوٹھ مار کے بیٹھے نے، گوٹھ چھڑ دیو۔ اسی کسی ڈیرے چ نہیں بیٹھے، نہ اسی آپ دے گھر چ بیٹھے ہیں، اسی بیٹھے ہیں اللہ پاک دے گھر دے وچ، اور اللہ دے گھر وچ بہن دا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیا ہے۔ اے دین جڑا ٹوٹیا بھجیا اج اسی اس تے عمل کردے پے ہاں، اے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے ہن تک علماء دیاں محنتاں، کوششاں اور انہاں دیاں زندگیاں دی قربانیاں دا نتیجہ یہ ہے کہ اسیں اج اللہ تے اللہ دے رسول دا نام، اللہ دا کلام اسی سننے ہیں۔ تو الحمدللہ اسی سارے مسلمان ہاں، اور جدی پشتی مسجداں جانے ہیں، تے آج بھی سانو مسجد چ بہن دا طریقہ نہیں آنا، اور ان دی وجہ کی ہے کہ ساڑی او توجہ اس پاسے ہے ہی نہیں جس پاسے ہونی چاہیے۔ او توجہ کی ہونی چاہیے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فی آخر انسان سن، اللہ پاک نے انسانہ نے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی چنیا، اور اس گل سے بھی ساڑے مسلمان رولا پاندے نے، کوئی انہوں نے بشر منن واسطے تیار ہی نہیں، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس واسطے انسانہ جو نبی بنایا کہ کوئی انسان اے نہ آکھے کہ وہ تو فرشتے سن، انہوں نہ بھوک لگ دی سی، نہ ترین لگ دی سی، نہ انہوں نے دکھ ہوندا سی، نہ انہوں نے کوئی تکلیف سی، نہ انہوں نے پیار دا پتہ، نہ محبت دا پتہ۔ اس واسطے او دے دین تے عمل کر لیندے سن تے ساڈے کول نہیں ہوندا، کیونکہ اسی انسان ہاں۔ وگرنہ اللہ پاک فرشتیاں نو نبی بنا کے بھیج سکدا سی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نو وحی دے کے بھیجا تو انہوں نے انسانی شکل چ نبی بنا کے بھی بھیج سکتے، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے نبی بنایا کہ تاکہ انسانوں کو پتہ لگے کہ انسان ہو کے بھی اللہ پاک دے دین تے عمل کیتا جا سکتا، اور یہ دین انسانہ واسطے آئے، کیویں اسی بہنا ہے، کیویں اٹھنا ہے، کیویں سونا ہے، کیویں کھانا ہے،
ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਹਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਗਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। اور اندازہ کرو کہ ادوں دیاں دسیاں ہوئی چیزاں اجے تک سانو یاد نہیں ہوئی، اجے تک سانو مسلمانوں یہ نہیں پتہ لگیا بھی شکل کس طرح دی ہونی چاہیے، ساڈا نظام کس طرح دا ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسی جدی پشتی مسلمان بھی ہیں تے مسائل دا شکار بھی ہیں۔ یہ نہیں بھی اسی آپ دی مرضی کر کے تے اسی مسائل دا حل کر لیا ہوئے یا آپ دی پریشانیاں دا حل تلاش کر لیا ہوئے، یہ بھی نہیں ہو سکیا۔ تے پھر میرے بھائیو، جدوں ساڈی زندگی، ساڈی موت، ساڈا فائدہ، ساڈا نقصان سب اللہ دے اختیار وچ، تے پھر سانو اللہ دے آکھے لگن تو کیڑی شے روک دی۔ یہ ہے اج دا سبق کہ اسی اپنے آپ نو پہچانیے تے اپنے کردار نو ویکھیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق اسی زندگی گزار رہے ہیں یا اسی کتے بھولتا نہیں گیا۔ اور ایہو چیز اللہ پاک نے انہا آیات دسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے او لوگو جڑے ایمان دا دعویٰ کر دیو کہ اسی ایمان لے آئے ہیں۔ اپا سارے یہ سڑا دعویٰ ہے نا کہ اسی اللہ پاک کو مننے ہیں اور ایمان کیے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک نو بین ویکھے مننا تے اندے آنکھیں لگنا، اور تمام اعمال دی بنیاد او ایمان ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملان دا دار و مدار نیتاں ہوتے ہیں، اور نیت او انسان دا خفیہ ارادہ ہے جڑا انسان دل وچ پروگرام بنا ہے، دل وچ سوچدا ہے کہ میں اس طرح کرنا چاہنا، میں اس طرح کرانگا، اور او نیت او ارادہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی تو سمجھنے ہیں نا کہ اسی گٹیاں تو شلوار کر لی، داڑھی لمبی کر لی، ہاتھے تسبیح پھڑ لی، رنگ برنگی تے پگڑیاں بن لیاں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی، ہمیں وہ جو کچھ مرضی کردہ پھرے۔ میرے بھائی، اے ایمان دی علامت نہیں۔ ایمان وہ خاص خوبی ہے جڑی انسان دے دل وچ پیدا ہوندی، اور وہ قرآن پاک فرماندا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ اے نیکی نہیں کہ تسی قبلے پاسے منہ کر لیا، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تسی اللہ نو ایک منو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جنہیں اللہ پاک نو منیا اور آخرت یقین کیتا کہ اسی اللہ دے سامنے پیش ہونا، اور اللہ دے فرشتوں نو منیا، اللہ دی کتابوں نو منیا، تے اللہ دے نبیوں نو منیا، وہ ہے ایماندار۔ اور انہوں نے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
کہ جڑے لوگوں نے ان ساری چیزوں نو دلوں ایمانوں من لیا ہے، یقین کر لیا کہ اللہ دی ذات موجود ہے اور اسی مر کے اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر وہ اللہ دے حکم اللہ دی کتاباں نو مان دینے کہ اللہ نے جو کچھ سانو وہی کیتی ہے وہ برحق ہے۔ وہ وہی کیڑی ہے؟ وہ قرآن پاک۔ اس تو پہلے وہ تورات انجیل دی شکل میں سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحیفے، وہ سارے نو منیا سی، لیکن ہون عمل اسی اس کے مطابق کرنا ہے جڑا آخری وحی دا پیغام اللہ پاک نے بھیجا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اور ان دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ تمام کلامہ وچوں بہترین کلام وہ اللہ پاک دی کلام ہے قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی گزارن دا بہترین طریقہ اگر کوئی دنیا وچ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے جس نو اسی سنت کہنے ہیں، وہ سنت طریقہ جڑا وہ حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے طریقے بیان ہوئے نے، انہوں اسی اس سے بھی اختلاف کر لینے ہیں، وہ جی فلانا اہل حدیث فلانا اہل سنت۔ میرے بھائی، اللہ نے سانو آپ دا بندہ بنا کے بھیجا دنیا تے، اور انہیں نام رکھیا ہے مسلمین، اور مسلمین وہ ہے جڑا آپ دے آپ نو اللہ دے سپرد کر دینا۔ اسلام دا مطلب یہ ہے کہ کسی دا اپنے آپ نو کسی دے سپرد کر دینا، اور دین اسلام دا مطلب ہے کہ انسان دا بندے دا اپنے آپ کو اللہ دے سپرد کر دینا۔ ان تسی دیکھو کہ جڑا غلام کسی دا بن جاندہ ہے پھر اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ تے اسی اپنے آپ کو اللہ دے غلام آنے ہیں، اسی آنے اسی نبی دے غلام، تے گل اسی نہ نبی دی مننی نہ اللہ پاک دی مننی۔ سڑی شکلاں دیکھ لو، وہ بابا نور مسعودری رحمت اللہ علیہ وہ فرما دینے کہ مچھاں سکھاں وانگوں رکھن تے بودیاں وانگ یہوداں، کہ مچھاں جنیاں سکھاں طرح رکھنیاں تے بودیاں یہودیاں طرح، تے سنت نبی انہوں پسند نہ آوے تو رلیا مردوداں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پسند نہیں آندا تو لوگاں دیاں شکلاں ہندوان دیاں، سکھاں دیاں، یہودیاں دیاں، عیسائیاں دیاں۔ آج ساڑھے معاشری دیکھ لو، اے انہاں آخری پینڈے ساڑھا پاکستان دا، اس تو کے دریا تو کے پھر انڈیا شروع ہو جاندے۔ ان غور کرو کہ ساڑھا تے ہندوان جی کی فرق ہے؟ اے پاکستان کیوں بنایا گیا؟ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ انہوں نے کوشش اس واسطے کی تھی کہ اے مسلمان انہاں دی ریت بیت، انہاں دے طور طریقے، انہاں دی خوشی غمی، انہاں دی ہر چیز ہندوان تو وکھری ہے، کیونکہ اسی اللہ دے رسول دے غلام ہاں، اسی انہاں دے آکھے لگنا ہے۔ اس واسطے ساڑھا ہندوان نال کچھ نہیں رلدا، سانو وکھرا ملک ملنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ملک وکھرا دے دیتا، لیکن وکھرا ملک لے کے بھی نہ ساڑھی شکلاں بدلیاں، نہ ساڑھے اعمال بدلے، نہ ساڑھے کردار بدلے، نہ ساڑھے معاملات بدلے، تو پھر میرے بھائی اتنی بڑی یہ جڑی ہجرت ہوئی
ہن او لوگ جڑے بابے ہوں کہ تھوڑے کدے نظر آندے نے کتے جنہاں نے پاکستان بنانا ویکھیا انہوں نے پتہ ہے کہ کس قیامت وچ گزر کے لوگ اتھے آئے سے اج دا نوجوان اج دا زمیندار اللہ پاک جو فصل چنگی دے دیندا ہے تو او آپ دی اوقات ہی بھول جاندا ہے اللہ پاک نو بھول جاندا ہے آپ دی ان دی سمجھ ہی ختم ہو جاندی اور یہ وجہ ہے کہ قرآن پاک چ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ تسی اونا لوگاں طرح نہ ہو جانا جنہاں نے اللہ نو بھلا دیتا تے جنہاں نے پھر اللہ نو بھلا دیتا اللہ پاک پھر انہاں دی حالت اس طرح دی بنا دیندے نے کہ وہ آپ دے نفع نقصان بھول جاندے محنت کردا انسان لیکن وہ غلط رستے تھے ان دی کوششاں ان دی جدوجہد ان دی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہوندی ان دی سمت ہی صحیح نہیں ہوندی اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ اے ایمان والو اللہ نو منن والو اللہ دے سامنے حاضری دا یقین رکھن والو اللہ دی کتاباں نو منن والو اللہ دے رسولاں نو منن والو اللہ دے فرشتیاں نو منن والو اللہ پاک کو ڈر جاؤ اے ہندوؤں سکھاں نو نہیں آکھیا حالانکہ وہ بھی امتی نے دنیا تے جتنے بھی انسان ہیں سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی نے لیکن فرق ہے کہ جڑے منن والے نے امت اجابت ہے جنہاں نے مان لیا جنہاں نہیں منیا وہ کافر ہو تے اسی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منن والے اللہ نو منن والے انہوں نے اللہ پاک نے مخاطب کر کے آکھیا ہے کہ اللہ پاک کو ڈر جاؤ انہا مطلب ہے کہ ایمان لیامن تو بعد اللہ تو ڈرنا ایک وکھرا عمل اور اسی تعریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرما دیں کہ اللہ پاک کو ڈرنا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک دی اطاعت کیتی جائے تے کدے بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہ کیتی جائے تے ہمیشہ اللہ پاک نو یاد رکھیا جائے کدے بھی اللہ پاک نو بھلایا نہ جائے تے ہمیشہ اللہ دا ذکر اللہ دا شکر انسان کردا رہے تے کدے بھی اللہ پاک دی نافرمانی تے اللہ دی ناشکری نہ کرے اے ہے اللہ پاک کو ڈرن دا حق حضرت نے کہ انسان وہ تک اللہ پاک تو ڈرن دا حق ادا نہیں کر سکتا جو تک زبان دی حفاظت نہ کرے وہ صحابہ کہاں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ زبان نہ کیے ہونی ایسی انہیں زبان نہ کیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر لوگ دوزخ دے وچ زبان دی وجہ تو نک پرنے سٹے جان کے دوزخ دے وچ اور فرمایا کہ زبان پکڑ کے فرمایا دی حفاظت کرے اور فرمایا من سمت نجا جس نے خاموشی اختیار کی تھی وہ نجات پا گیا اور نال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی کام نہیں زبان دی حفاظت کرنا کہ اسی تے ایویں بولی جانے ہیں کسی محفل جو بیٹھے اس واسطے سے بولنا ہے لوگوں کو پتہ لگے بھی بڑا پرہیندہ بندہ ہے بڑیاں گلاں کردا ہے بابا نور مسعودی فرمانے نے کہ سرور عالم چپاں وٹیاں تے حاجت باج نہ بولے مانے لفظ تھوڑے تے مانے بہتے حاجت دانش منداں تو لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما دے تے بڑے تھوڑے لفظاں تے ان دی تشریح وہ لوگ کتاباں پڑھیاں پڑھیاں سیاستہ 6 کتب احادیث جنہیں چے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلہ ہی موجود ہیں سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے سن بیٹھتے کیسے سن سوندے کیویں سن کھاندے کیویں سن اللہ پاک کو ڈردے کیویں سن
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ازمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحیہ ازمن لہ الجنہ. فرمایا کہ جڑا بندہ میں دو چیزوں دی ضمانت دے وے میں اس نے جنت دی ضمانت دینا. پورا دین ایک پاسے دو چیزوں دی ضمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منگی اپنے بندیاں کولوں. اللہ نو راضی کرنے والے، اللہ کو ڈرنے والے. فرمایا کہ جڑا بندہ میں نو زبان دی گارنٹی دے دے وے تے آپ دی شرمگاہ دی میں نو ضمانت دے دے وے کہ میں غلط استعمال نہیں کراں گا، فرمایا میں انہوں جنت دی ضمانت دے. یہ ہے حق تقاتہ ہی. اللہ پاک کو ڈر جاؤ جس طرح اس تو ڈرن دا حق ہے. اور انسان نو ہمیشہ دین اسلام تے چل دے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ چلو کوئی نہیں جدو داڑھی سفید ہوگی بیمار ہو گیا تو پھر چلو جی ہوں میں اللہ اللہ شروع کر دوں گا. نہیں، ہمیشہ دین تے چلو، نمازاں پڑھ دے رہو، نیکی کر دے رہو. کوئی بھی نیکی اس نے حقیر نہ سمجھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راہ جاندے پیاں کوئی کنڈیاں والا چھاپا، کوئی شے جڑی کسی انسان نو تکلیف دے وے او ہٹا دینا. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. رستے جی جاندے کوئی رکاوٹ کسی رائی، کسی مسلمان، کسی انسان کو تکلیف دے سکتی ہے. تو انہوں پتہ ہی نہیں کون ہے لنگن والا، میرے بعد کنے کنے آمنا ہے. اگر تسی وہ رستہ صاف کر دے اندے واسطے تو یہ بھی نیکی. لیکن ساڈا کی حال ہے، ایک بندہ لنگ کے جاندہ ہے، سڑک ٹھیک ہوندی، واپس آنا ہے تو اتھے ٹکی وجی پی ہوندی، وہ تو پانی لگ گیا ہوندی. یعنی احساس ہی نہیں کہ کسی دوسرے مسلمانوں کی تکلیف پہنچ سکتی. اس بعد اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے، بندہ کو بیمار ہو جاندہ ہے، کوئی بزرگ گھر جڑا ان کی حالت خراب ہو جاندی، انہیں ہسپتال لے کے جانا ہے، انہیں بچیاں نے انہیں اس رستے جو لنگ کے جانا ہے، وہ کی کرن گے. اسی طرح بے شمار ایسی چیزاں نے جنہیں انسان احساس تک نہیں ہوندا. اسی جانے ہیں موٹر سائیکل اتھے وہ کام پہ آیا ریڑی دے نال موٹر سائیکل کھڑا کیتا، اندے کو سبزی لین لگ پہ، فروٹ لین لگ پہ، پیچھو ٹریفک روکی ہوئی. اگر کسی نے کہہ دیتا کہ بھائی موٹر سائیکل سائیڈ تے کر لے تو ساڑھے انسلٹ ہو جاتی. لو جی میں سردار آدمی تو میں نے میں کہہ دیتا. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دیا دین الدین نصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے. وہ خیر خواہی یہ ہے کہ ہر اللہ دی مخلوق نال ان دی خیر خواہی، ان دے واسطے آسانی سوچنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یمن میں بھیجا تو فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگاں واسطے تنگیاں پیدا نہ کرنا. بشروا ولا تنفروا، لوگاں نو خوشخبری دینا، لوگاں نے نفرتاں پیدا نہ کرنا. کون اس سے عمل کرتا ہے؟ ساڈا ہر انسان دے رویہ یہ بن گیا ہے کہ میں دوسروں تنگ کراں. جی گوانڈی ہے تو ان دی ایک روش، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اس دی کوشش ہی ہوندی کہ اے اتھوں لنگ دا ہے تو میں کوئی ایجا کام کراں بھی ان تکلیف پہنچے. میرے بھائیو، جن نے جان بوجھ کے کسی نے تکلیف پہنچائی وہ پھر قیامت والے دن تکلیف تو بچ نہیں سکتی. دنیا تے تسی جو مرضی کیتی جاؤ، کوئی عدالت انہوں نہ پوچھے، تسی جرم کر کے نکل جاؤ، لیکن اللہ دے ہاں اللہ دی عدالت تسی بچ نہیں سکتی. اس واسطے میرے بھائیو اسلام تے ہمیشہ عمل کرتے رہنے چاہیے. اور کی پتہ موت کدوں آ جاوے، اس واسطے فرمایا کہ مرن تو پہلے مسلمان بن جائے.
اور جس طرح نے انسان زندگی بسر کرتا ہے اللہ پاک نے اللہ دی سنت ہے کہ جس طرح دا انسان رویہ اختیار کرتا ہے، جس طرح دا انسان ماحول اختیار کرتا ہے، جس طرح دے عمل انسان کرتا ہے، جدو مرن لگتا ہے تو اس طرح دے عمل وچ موت آندی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح دے عمال انسان کرتا دنیا تو جاندا ہے، قیامت والے دن اسی طرح اٹھایا جائے۔ ہن جس بندے نے دنیا چ کوئی نیکی کیتی کوئی نہیں، دین تے عمل ہی نہیں کیتا، ان دی شکل مسلمان نال نہیں ملدی، تے فرشتے تے منہ ہی ویندے۔ جدو انسان فوت ہوندا ہے تے بندے بھی منہ ویندے نے۔ تے قرآن پاک چ اللہ نے فرمایا کہ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ کہ جڑے مجرم نے وہ آپ دے چہرے تو پہچانے جانے، اور قبر دے وچ فرشتے وہ چہرے تو پہچان کے اوتھے ہی فرمایا کہ انہاں دے وال متھے دے پھڑ کے وہ پیراں نال بن دیتے جانے، اوتھے ہی سزا شروع ہو جائے گی۔ اس واسطے میرے بھائیو ایک حنفی سنی شیعہ مسلک دا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے اللہ پاک دے سامنے حاضری دا تے اللہ دے سامنے کامیابی دا مسئلہ ہے۔ اس واسطے سن فکر کرنی چاہیے، اور اس واسطے سنو اللہ پاک کو اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح اللہ کو ڈرن دا حق ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت جابر فرمانے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن پہلے وفات تو سنیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے مسلمانوں تسی اللہ پاک کو ڈر دے لو تے اللہ پاک تے حسن ظن رکھو کہ اللہ پاک سنا اچھا سلوک کرے گا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، کہ جس طرح بندہ میرے نہ گمان کرتا ہے نا میں اسی طرح نہ سلوک کرنا۔ اس واسطے اللہ پاک کو اچھا گمان کرنا کہ اللہ پاک وہ 70 ماواں تو زیادہ ساڑھے نہ محبت کرتا ہے، اور ساڑیاں نافرمانیاں، ساڑھے گناہ، ساڑیاں بیماریاں دلان دیاں، بغض، حسد، تمام رضائل اخلاق نو ویکھدیاں ہویاں بھی اللہ پاک سانوں پھر بھی روزیاں دیندا ہے، پھر بھی اللہ پاک ساڑھے پردہ پوشی کردا ہے، پھر بھی اللہ پاک سانوں ہمت طاقت دیندا ہے، بیماریاں تو بچاندا ہے۔ تے اے اللہ پاک دی مہربانی کہ اسی انہیں گناہ کر کے بھی اسی باعزت پھرتے رہے، تے اس رب دا سانوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ پاک کو ڈرن دا حق ہے اس طرح حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ حق ادا کیویں ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام ڈر گئے جڑی آیت سنی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن لگے یا رسول اللہ اللہ پاک اتنی بڑی ذات ہے تے اسی اللہ پاک کو کیویں ڈر سکنے، اسی حق کیویں ادا کر سکنے ہیں؟ تے اللہ پاک نے پھر سورہ تغابن میں فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ پاک کو ڈرو جنی تہاڈے جی طاقت۔ ان جنی انسان دے اندر طاقت ہے انہاں وہ ڈردا ہے کہ نہیں ڈردا اے اللہ پاک جاندا ہے، ان دی طاقت کنی ہے، وہ کنا ڈردا ہے تے کنی طاقت ہے انہاں وہ نہیں ڈردا، اے فیصلہ قیامت والے دن ہونا۔ اس واسطے میرے بھائیو سانو چاہیے کہ اسی اپنے اعمال نو ٹھیک کریے، چاہے کوئی ویکھے چاہے کوئی نہ ویکھے، اللہ پاک سانو ویندا پیا۔ اے ہمیشہ اے اپنے دلاں دے وچ عہد کر لو کہ اسی جو بھی کام کرنا ہے نیکی دا بھلائی دا کسے نال خیر خائی کرنی ہے تو اللہ دی رضا واسطے کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، دنیا بے شک ساری ناراض ہو جائے، اگر اللہ پاک راضی ہو گیا
تو انشاءاللہ انسان کامیاب ہوگا. تو جے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو یہ دنیا پر ساری راضی ہوئے تو سانو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. تو اس طرح پھر اگلی آیت اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تسی سارے کٹھے ہو کے اللہ پاک دے دین تے چلو. دین بحبل، حبل تو مراد کتاب بھی آندے نے، قرآن پاک نو بھی حبل آندے نے، اللہ دی رسی دین نو بھی آندے نے کہ رسی تو مراد ہے کہ رسی دے دو سرے ہوندے نے، ایک سرا ایک پاسے دوسرا سرا دوسرے پاسے. اسی طرح اللہ دا دین یا اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک نے نازل کیتا ہے، ایک سرا اللہ پاک نے جڑیا ہے، دوسرا اگر اسی پڑھ لیں گے تو مخلوق دا تعلق اللہ پاک نے جڑ جائے گا. جی اسی اس رسی نو چھڑ دیں گے، اس عہد نو چھڑ دیں گے، وہ رسی اللہ پاک دی موجود ہے تو اسی اپنے آپ نو آزاد کر لیا. تو فرمایا کہ سارے کٹھے ہو کے دین تے قائم رہو تے فرقے فرقے مت ہو جانا. اس بارے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یرضا لکم ثلاثا کہ اللہ پاک تہاڈے جو تین چیزاں پسند کردا، ویسخط لکم ثلاثا اور تین چیزاں ناپسند کردا. وہ تین چیزیں کیڑیاں اللہ پسند کردا ہے؟ فرمایا کہ فَيَرْضَى لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ تسی اللہ پاک دی بندگی کرو، اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کرو، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ. اے اللہ پاک پسند کردا. تے جڑا بندہ اللہ پاک دے نال کسی نو شریک ٹھہراندا ہے اے سب تو بڑا کبیرہ گناہ. ان الشرک لظلم عظیم. اور اس واسطے اللہ پاک نے اس گناہ کو کدے معاف ہی نہیں کرنا. اس واسطے اس تو بچنا چاہیے. اور فرمایا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تسی سارے کٹھے ہو کے اللہ دے دین دی رسی نو مضبوطی نال پکڑے رکھو تے جدا جدا نہ ہونا. تیسرا فرمایا کہ وَتَحَاسَنُوا مَنْ وَلَّ اللَّهُ أَمْرَكُمْ کہ اللہ پاک جنہاں نو تواڈے امور دا سربراہ بنا دے، یعنی جنہاں نو حکمرانی عطا کردا ہے، فرمایا انہاں دی خیر خواہی کرو. غور کرو اس گل سے کہ اللہ دی بندگی کرو، انہاں نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ تے کٹھے ہو کے دین تے عمل کرو. تے جڑے حکمران جنہاں نو اللہ پاک حکمرانی عطا کرے انہاں دی خیر خواہی کرو. ہن تسی دیکھ لو ساڈے مسلماناں دا حال، نہ اسی اللہ پاک دی بندگی کرنی، کئیاں نو اسی اللہ دا شریک بنایا، ہور نہیں تا آپ دے نفس نو شریک بنایا. میرا دل نہیں ماندا، میرا دل نہیں ماندا میں نمازاں پڑھاں، دل نہیں ماندا میں نفع دین کراں. یہ مطلب ہے آپ دے نفس دی تسی پوجا کر رہے ہو. اللہ دی رضا یا اللہ دی بندگی تے مقصد نہ ہوئی تو پھر وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے فرمایا کہ سارے کٹھے رہو. تو اسی کنے فرقے بن گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود نصارا 72 فرقیں تقسیم ہو گئے آپ دے دین دے والے. تو فرمایا میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جائے گی. تو وہ لگتا ہے کہ وہ قیامتی زمانہ آیا پیا. تو تیسرا فرمایا وَتَنَاصَحُوا جڑے حکمران جنہوں بنایا جائے انہوں دی خیر خواہی کرو. تو ایتھے جڑا کو حکمران بن جاندہ ہے وہ پہلے دن ہی ان دے خلاف ازی نعرے باری شروع کر دیں. ایک تا کسی نو سربراہی کو الیکشن چ مل جانی یا کسی عہدہ مل جانا سانو ہضم ہی نہیں ہوندا. اسی نے لے اے انہاں ہیڈ ماسٹر بن گیا، اے خری کی چیز بن گئی، اسی نو ماندے ہی نہیں. اے انہاں کونسلر بن گیا، اسی نو ماندے ہی نہیں. اے فلانا وزیر اعلیٰ بن گیا، اسی نو ماندے ہی نہیں.
میرے بھائی جس طرح اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قرآن پاک دا حکم ہے کہ اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، تے جڑا بھی تواڈے معاملات دا سربراہ بن جائے اس دی اطاعت کرو۔ صرف اگر وہ اللہ دی نافرمانی کو حکم دیندا پھر بے شک نہ منو۔ عام دنیاوی معاملات وچ جدے چ اللہ دی نافرمانی نہیں ہوندی اندے جو اس دی اطاعت کرنا ہے اللہ دا حکم۔ تے ساڈے معاملات وچ، ساڈے کاروباراں وچ، ساڈے معاشرے دے اندر، مختلف اداریاں دے وچ، حکمراناں تک وجہ یہ ہے کہ اسی خیر خائی نہیں کرنی، اسی شروع تو دشمنی کرنی ہے۔ اگر آدھی پارٹی دا بندہ ہے تو پہنویں وہ قتل کر دے کوئی حرج نہیں، اگر دوسری پارٹی دا بندہ ہے وہ غلطی بھی ہوگی تو سارے پیچھے پہ جانے، انہوں جڑا نا قابو کرنا ہے۔ اے رویہ اے مسلمان والا رویہ نہیں۔ تے پھر فرمایا سخط اللہ لکم ثلاثا، کہ اللہ پاک تین چیزاں ناپسند کردا۔ وہ تو پسند کردا سی نا کہ شرک نہ کرو، اللہ دی بندگی کرو، کٹھے ہو کرو وہ دین تے، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، تے آپ دے حکمراناں دی خیر خائی کرو۔ تے تین چیزاں ناپسند کردا، قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال، فضول گلاں کرنیاں، قیل قال۔ عام طور تے دیکھا گیا کہ گفتگو وچ اختلاف ہو گیا دین دے مسائل وچ، تو انہوں نے دسی دا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، وہ لو جی ساڈے مولوی صاحب تے میں انہوں تا وہ تے بھی نہیں آندے۔ ایک پاسے اللہ دے نبی دا حکم، اللہ دے رسول دا فرمان، اور ایک پاسے اج دا عام مسلمان۔ میرے بھائی کچھ تا اللہ دا خوف ہونا چاہیے۔ تے پھر انہوں نے حجت بازی نہیں جی این ہوئے گا پھر این ہوئے گا، قیل قال، فضول گفتگو، بحث مباحثہ، اس سے بچنا چاہیے۔ وکثرت سوال، زیادہ سوال کرنا، اس سے نبی پاک سے منع فرمایا۔ جی میں وہ بنی اسرائیل دا واقعہ آنا نا، ذبح گائے دا واقعہ سورہ بقرہ دے وچ، انہوں نے سوالات شروع کر، اصل جو مننا نہیں چاہتے سن، جڑا سوال کردا ہے اصل جو گانوں مننا نہیں چاہ رہا ہوندا، وہ قریدنا چاہ رہا ہوندا ہے بھی اے کسے پاسے آگے میں انہوں جن کو سوال پوچھا جا رہا ہے انہوں میں لاجواب کر دے ماں کہ ان دا علم محدود ہے، میرا علم زیادہ ہے۔ پیچھے اصل چی اے مقصد ہوندا ہے، تاں بندہ سوال تے سوال کیتی جاندہ ہے۔ او پھر بنی اسرائیل نے سوال کیتے، جویں جویں سوال کرتے رہے اللہ کی طرف جواب موسیٰ علیہ السلام دیندے رہے، تے پھر آخر جدو مجبور ہو گئے تو پھر انہوں نے گان لبنی پئی، جڑی پھر بڑی مہنگی لبی۔ تے اس واسطے زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ استاد کو بچے جس گل دی سمجھ نہیں آئی سوال ضرور کر لینا چاہیے، لیکن صرف استادوں تنگ کرنے واسطے یا وقت ضائع کرنے واسطے سوال کرنا یہ مناسب نہیں۔ اس طرح گھر وچ اپنے ماں باپ کو زیادہ سوالات کرنا، ابا فلانا کام کیویں، فلانا کی گل کی سی، فلانی کی سی، صرف انہوں پریشان کرنے واسطے، یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال نو ضائع کرنا، ایک تو ضرورت خرچ کرنا، بیوی بچے تے خرچ کرنا، اہل و عیال تے خرچ کرنا، فرمایا اے نیکی تے کسی ایسے کام جو خرچ کرنا جڑنا اللہ دی ناراضگی دا سبب بندا ہوئے، او مال نو ضائع کرنا۔ اور فضول خرچی، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جڑے فضول خرچی کر دیں۔ فضول خرچی ہے کہ جتنے ضرورت نہیں اتنے خرچ کر۔ اس واسطے میرے بھائیو اے گلاں ساڑی عام زندگی نہ تعلق رکھتی ہیں، اور اے اسے واسطے اللہ پاک نے دسیا نے کہ اسی انہاں تے عمل کریے، ہمیشہ دین تے عمل کرتے رہو، ہمیشہ نمازاں پڑھ دے رہو۔ اللہ نے جڑا نصاب بنایا نا روزانہ دا 5 نمازاں دا،
ہفتے بعد جمعہ، سال بعد روزے، پھر عیداں، پھر جی کوئی صاحب نصاب ہے تو اندھے واسطے سال گزر گیا تو اندھے واسطے پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، صدقہ خیرات وہ ہمیشہ ہی کر دینا چاہیے۔ وہ اللہ پاک نے جڑا دیتا ہے ایماندار دی نشانی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ دے راہ چ خرچ کر دینے، اے نہیں کتے بھی آیا کہ وہ جمع کر دینے، اے فرمایا کہ جو اسی انہوں نے دینے اندھے چو خرچ کر دینے۔ تے اے عادت بنانی چاہیے اللہ دے راہ غریب مسکین ساڑھے محلیاں وچ ساڑھے پنڈاں وچ بہت سارے ایسے لوگ غریب نے جڑے سوال بھی نہیں کردے تے ضرورت مند ہوندے نے، انہاں دی مدد کرنا زیادہ ثواب۔ عام طور تسی ویکھیا ہے بازار جاؤ اوتھے فقیر کھڑے ہوندے نے، بس سٹاپاں تے کھڑے ہوندے نے، ریلوے اسٹیشناں تے کھڑے ہوندے نے، وہ پیشہ ور لوگ نے، اسی نہیں جانتے وہ پچھو کس طرح دے نے یا کنہ نے انہوں نے کھڑا کیتا ہے۔ شہراں چ کئی اس طرح دے پکڑے گئے نے گروہ کہ وہ پیچھے بندہ کے بیٹھا ہوندا ہے، وہ مختلف جگہ تے انہیں بٹھائے ہوندے نے بندے، دنے چھڑ جاندے نے، شام نوں لے جاندے نے، وہ کمائی دا ذریعہ بنایا۔ تے سانو اگر اسی اپنے اپنے محلیاں وچ اپنے اپنے پنڈاں چ دیکھیے جڑے غریب لوگ نے، انہاں دی مدد نوں اپنا جو اللہ دیندا او دی حصہ انہاں دے رکھا کرو، اندے نال برکت پیدا ہوندی، روزیاں چ اللہ پاک وسعت پیدا کر دیندا ہے۔ تے اسی طرح نیکی دا کام کوئی بھی ہوئے انہوں بڑھ چڑھ کے اس واسطے کرنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تے انشاءاللہ جدوں اللہ پاک راضی ہو گیا ساڑی دنیا بھی سور جائے گی، ساڑی آخرت بھی سور جائے گی۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو دنیا تے اس طرح رہن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ پاک چاند ہے، تے آخرت سانو اللہ پاک او مقام عطا کرے جڑا اللہ پاک نے جنتیاں واسطے مقرر فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔